اور لذیذ لذیذ کھانوں کا تکلف کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور گھروں میں زیب و زینت اور گھروں میں، تو بھائی دوستوں بزرگوں یہ فضول خرچی ہے، اس کو اللہ نے بالکل بھی پسند نہیں کیا، اور لوگ پسند کرتے ہیں اس کو۔ دوسری چیز ہے کہ دوسرے کے دلوں میں اس کی حسرتیں جاگتی ہیں، میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا ضرورت مند ہوں، کہ مجھ سے اس کی نگاہیں للچاتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، میں نہیں ایسے گھوم سکتا ہوں، میں ایسے نہیں پہن سکتا ہوں، میں ایسا نہیں کھا سکتا ہوں، میں ایسی شادیاں نہیں کر سکتا ہوں، میں اس طریقے سے زیب و زینت اتنے تکلفات نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر کی حسرتیں اور اس کا اندر سے بے چین اور بلبلانا اور پریشان ہونا، اس کی دل کی آہیں، یہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے یا ایسا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہماری تکلفات اور ہماری زیب و زینت اور ہماری ترقی اس کی تکلیف کا سبب بنے گی، اور اس کی تکلیف کو جو چیز سبب بنے گی وہ ہمارے لیے دین اور دنیا یہ نقصان کا سبب بن جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ یہ چیز نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں، نہ اللہ کے یہاں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ ہاں، دوسروں کی ذات پر خرچ کرو، مسجد میں آپ لاکھوں روپے دے دو، مدرسوں میں لاکھوں روپے دے دو، ہاسپٹل کھلوا دو، اسپتال کھلوا دو، کالج کھلوا دو، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کھلوا دو، اور بھی کوئی اسراف عام کے واسطے جس سے عام اور تام کو فائدہ پہنچ جائے، ہر کس و ناکس کو فائدہ پہنچے، ایسا کوئی نظام چلیے، اس کو سخی کہا جائے گا، اس عمل کو سخاوت کہا جائے گا، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسروں پہ خرچ کرنے کی بنیاد پر، ایسی اپنی ذات پر کم خرچ کرنا، اپنی ذات پر کم خرچ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ شخص قانع ہے، قانتین قرآن شریف کے اندر آیا کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے، تھوڑی سی روزی پر گزر بسر کرنے والے، قانعین۔ یہ پہننے میں قناعت کرتے تھے، یہ کھانوں میں قناعت کرتے تھے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں قناعت کرتے تھے، بہت سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ قانعین یہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، قناعت کرنے والے، تھوڑی سی روزی پر گزر بسر کرنے والے۔ تو اپنی ذات پر کم خرچ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ ایسا آدمی بڑے درجوں کو پانے والا ہوگا۔ اچھا، دوسرے کی ذات پر کم خرچ کرنا، کوئی مانگنے والا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ کی حیثیت تھی 100 روپے دینے کی اور آپ نے 10 روپے میں اس کو ٹرکا دیا، تو آپ کو بخیل کہا جائے گا۔ دوسرے کی ذات پر آپ نے خرچ نہیں کیا، اس لیے آپ بخیل ہیں، اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو قانعین ہیں، قناعت کرنے والے ہیں۔ آپ بہت سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ آفر دیے گئے تھے کہ آپ کے لیے جو پہاڑ ہے نا صفا مروہ کے، یہ سونے کے بنا دیے جائیں، جب چاہیں آپ اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں ان کو، کہ نہیں میں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، ایک دن مجھے کھانا نصیب ہو تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ میں سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، فاقہ بھی رہے تاکہ صبر کروں اور ایک دن کھانا نصیب ہو۔ آفر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ہمارے واسطے یہ سونے چاندی کے پہاڑ وغیرہ یہ چیزیں، دنیا کی آشائش اور زیبائش اور دنیا کی ساری فتوحات کو کھول دیا جائے، یہ چیزیں مجھے پسند نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس چیز کو پسند کیا۔ تو یہ 4 چیزیں بھائیو دوستو بزرگوں، دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا، اس کو سخاوت کہتے ہیں، اور یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنے بھی خیر کے مصرف ہے، قیدیوں پر خرچ کرنا، کتنے لوگ ہیں آج کی ڈیٹ میں جیلوں میں جن کے پاس بجٹ نہیں ہے، نہ ان کے ماں باپ کے پاس بجٹ ہے کہ وہاں سے رہائی حاصل کر سکیں۔ آپ وہاں پر جائیے اور ان کی رہائی کا، ان کے نکلنے کا انتظام کیجیے۔ بھی ٹھیک ہے، میں 2-4 لاکھ روپے خرچ کروں گا ان پر، قیدیوں پر، ان کے نکلنے کا کوئی نظام بنے، وکیل لگاؤں گا یا کچھ رشوت دینا پڑے، اس کنڈیشنوں کو اپناؤں گا تاکہ بیچارے وہ مظلوم قسم کے بچے رہا ہوں۔ کتنے ہاسپٹلوں میں ہیں جو لا علاج ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا علاج کروائیں گے۔ کتنے غریب مسکین ضرورت مند بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، اسکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کمزور ہیں، ان کے پاس بجٹ نہیں ہے،
آپ بن جائیے ان کی پڑھائی کے نظام کے واسطے مددگار. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ کو مالدار بنایا ہے, آپ کو معزز بنایا ہے, آپ کا سر اونچا کیا ہے. آپ ان کی پڑھائی کے معاون بن جائیے, آپ ان کے علاج کے معاون بن جائیے, آپ ان کے جیلوں کے نکلنے کے واسطے معاون بن جائیے. کورٹ کچہریوں کے مسائل ہیں, تاریخوں کے مسائل ہیں, آپ ان کے معاون بن جائیے. کاروبار کے مسائل ہیں, کسی کو ٹھیلی لگوا دیجیے پھل کی, کسی کو سبزی کی ٹھیلی لگوا دیجیے, کہ چھوٹی موٹی جاب دلوا دیجیے, آپ ذریعہ اور سبب بن جائیے. اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ کو, اس لیے نہیں دیا کہ آپ فضول خرچی کرو, آپ نام و نمود کرو, شہرت کرو, واہ واہی کرو اور دنیا کی زیب و زینت میں لگے رہو. تو بھائی دوستوں بزرگوں, دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا یہ سخاوت ہے. دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا اور اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنا, اس کو اسراف کہا جاتا ہے, اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. زیادہ خرچ کرنا اپنی ذات پر, اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا, کسی بھی پہلو پر ہو, پہننے کے تعلق سے ہو, سواریوں کے تعلق سے ہو, کھانے کے تعلق سے ہو, شادی بیاہوں کے تعلق سے ہو, یا دوستوں کے تعلق سے ہو. اللہ معاف کرے, آج نوجوان طبقہ دوستوں کے ساتھ جاتا ہے کسی ریسٹورنٹ پہ, 2-4 ہزار روپے یوں ہی 10-5 منٹ میں چل کر جاتے ہیں. جی آج کولڈ ڈرنک, برگر, پیزا, پاستا یہ لو, اور جی چند منٹوں میں ہزاروں روپے, چند منٹوں میں ہزاروں روپے. یہ فضول خرچی بھائی. بیڑی, سگریٹ, تمباکو اور بھی مختلف قسم کے نشے جو گندی چیزیں بھی ہیں اور دین و دنیا دونوں کے واسطے نقصان کا سبب ہے, اور اس میں فضول خرچی بھی ہے. فضول خرچی بھی ہے, صحت کے واسطے بھی نقصان دہ ہے, اور معاشرے والے بھی, سوسائٹی والے بھی اس عمل کو اچھا. آپ بیڑی پیو, تمباکو کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں, ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو فضول خرچی سے بچائیں گے. تو کہتے تھے کہ کمائی کی ایک لمٹ ہوتی ہے, لیکن خرچے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. خرچے کی کوئی لمٹ نہیں. آپ 10 لاکھ کماؤ, لیکن خرچے کر رہے ہیں کروڑوں میں. آپ کے کھانے پینے کا معاملہ, اور آپ کی سواریوں کا, آپ کے گھومنے پھرنے کا, اور آپ کی دوستی یاری تو کروڑوں میں جاتی ہے. تو یہ عمل دنیا والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ دوستوں, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم فضول خرچی سے بچیں گے, دوسروں کی ذات پر خوب خرچ کریں گے. کوئی بھی آ جائے ہمارے پاس اپنے مسئلوں کو لے کے, ہمیں کسی کا مسئلہ نظر آ رہا ہے, ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے بیچارہ ضرورت مند, نہیں, ہم تلاش کریں گے. صحابہ کرام کے زمانے میں غریب لوگ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیتے تھے. غریب لوگ, ضرورت مند لوگ, بیوہ, یتیم لوگ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیتے تھے, تاکہ میری غربت اور میری محتاجگی دوسروں پر کھل نہ جائے. اپنے آپ کو چھپاتے تھے. اور مالدار لوگ گلیوں میں پھرتے تھے, جی آپ کیسے آئے, میرے پاس زکوٰۃ ہے, میرے پاس صدقہ ہے, میرے پاس فطرہ ہے, میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا ہے. مالدار لوگ مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں اپنی زکوٰۃ کو, اپنی صدقات اور اپنی فطرات کو لے کے, میں امداد کرنا چاہتا ہوں, اور غریب لوگوں نے اپنے آپ کو چھپایا. آج حال الٹا ہو گیا ہے. مالدار لوگوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے تاکہ کوئی سفیر نہ آ جائے, کوئی مسجد والا نہ آ جائے, کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. اپنے آپ الٹا ہو گیا. کتنا زمانہ کتنا متاثر ہوا ہے بھائی, کتنی تبدیلی آئی زمانے کے اندر, کتنی چینجنگ آئی ہے. کہ مالدار لوگ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی سفیر نہ ہمارے دروازے پر آ جائے, اور جیسے کوئی سفیر یا کوئی مسجد مدرسے ضرورت مند آیا تو اس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا رسول ہے. حق تو ہمارا تھا, اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا تھا کہ ہم دوسروں کو دیتے. ہر کار خیر میں, ہر کار مصرف میں خرچ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہوتا. جو بھی ہمارے گھر پر آیا خالی ہاتھ نہیں جائے گا, بلکہ ہم مصرف تلاش کریں گے. ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, اللہ نے اس علاقے کا ہمیں معزز اور مالدار بنایا ہے. اگر مالدار کہلاتے ہیں اور بننے کی یہ اگر ایسے جذبے ہیں, تو بھائیو دوستو بزرگوں, آپ کے علاقے میں کوئی بیوہ, کوئی یتیم, کوئی ضرورت مند, کوئی محتاج ایسا نہ ہو جس کی ضرورتیں آپ سے پوری نہ ہوتی ہوں, جس کی ضرورتیں آپ سے پوری نہ ہوتی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ غریب لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور مالدار لوگ غریبوں کے گھروں کو تلاش کرتے تھے, غریبوں کو تلاش کرتے تھے. آج مالداروں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا اور غریب بیچارے مارکیٹوں میں آ گئے. تو بھائیو دوستو بزرگوں, ہم دنیا کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں,
ہمارے ساتھ چند دشمن ہیں جو ہمارے اعمال کے اور ایمان کے، دین و شریعت کے لٹیرے ہیں، جو ہمیں ایمانی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن جو ہے نا وہ ہے نفس۔ سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن اور سب سے مضبوط جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر انسان کے اندر دو صفات ڈالی ہیں، کچھ خوبیاں رکھی ہیں اور کچھ برائیاں رکھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ہے، کچھ خوبیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، لیکن خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ جیسے تبلیغ میں آدمی چلے لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، ایک اچھا خاصا وقت لگاتا ہے، مدرسوں میں ایک اچھا خاصا وقت لگاتا ہے، حج کے موقع پر ایک اچھا خاصا وقت لگاتا ہے، کچھ اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، پھر وہ کچھ خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھائی تبلیغ میں گئے تھے ماشاءاللہ سدھر کے آ گئے، مدرسے میں گئے تھے تو سدھر کے آ گئے، حج کرنے گئے تھے ماشاءاللہ یہ سدھر کے آ گئے، کچھ چینجنگ کے ساتھ آ گئے ماشاءاللہ۔ تو خوبیاں پیدا کرنے کے لیے مستقل محنت ہے، مستقل محنت ہے، یہاں تک کہ نشوں کو چھڑانے کے لیے نشہ کیندر بنا دیے گئے، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال تک کی کورس ہوتے ہیں، باقاعدہ اچھی خاصی وہ فیس لیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، بہت کچھ بیچارے وہ کرواتے ہیں، نشے یعنی برائیوں کو چھڑوانے کے بعد، برائیوں کو چھڑوانے کے بعد۔ تو برائیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، آپ کبھی بھی بیڑی پینے لگو گے، کبھی بھی سگڑی پینے لگو گے، کبھی بھی نشے کرنے لگو گے، چرس گانجے کے عادی ہو جاؤ گے، کبھی بھی زناکار، بدکار، شراب، گندی عادتیں آٹومیٹک آپ کے اندر ہو بہو آتی چلی جائیں گی، لیکن اچھی عادتیں لانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ مسجد کا ماحول، کسی عالم کی صحبت، جماعتوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر اچھی عادتیں لانے کے لیے آپ کو ایک مستقل محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، اپنے اندر کوالٹیاں، خوبیاں، صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی اپنے نفس پر۔ اور برائیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ اس کو یوں مثال سے سمجھو، جیسے ایک بنجر کھیت ہے، بالکل خالی کھیت ہے، اگر آپ اس میں گیہوں چاہتے ہیں، چاول چاہتے ہیں، تو اس پر آپ محنت کریں گے، کھاد ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، سینچائی کریں گے، کھدائی کریں گے، مستقل محنت کرنے کے بعد پھر آپ کو اس سے کیا ہوگا؟ گیہوں اور چاول میسر ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ جھاڑیاں ہو جائیں اور اس پہ کانٹے آ جائیں، گھاس پھوس آ جائیں، تو آپ کو کوئی کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جوتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کھیت کو 2 4 5 10 مہینے کے واسطے یوں ہی چھوڑ دو، گھاس پھوس، کیڑے مکوڑے اور جھاڑیاں ہو بہو آ جائیں گی۔ ایسے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سب کا نفس ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ زنا یہ نفس کرواتا ہے، چوری یہ نفس کرواتا ہے، نمازیں یہ نفس چھڑواتا ہے۔ آپ سو رہے تھے، اذان ہو رہی، ہم نے سنی اذان، الارم ہمارا بجا، نفس کہہ رہا دیکھو سردی ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ بھی ہے، تھکاوٹ سی بھی ہو رہی ہے، کون جائے گا وضو بنا کے مسجد؟ نفس کہہ رہا تم سو جاؤ تھوڑا سا، نیند میں زیادہ لذت ہے، کہاں جاؤ گے مسجد نماز پڑھنے؟ نفس نے آپ نے سلا دیا، نفس نے چوری کروا دی۔ شیطان کو جس چیز نے شیطان بنایا ہے، شیطان کو جس چیز نے شیطان بنایا ہے وہ اس کا نفس تھا، اس کا نفس تھا کہ تم آگ سے پیدا کیے گئے اور یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور تم مٹی کو سجدہ کر رہے ہو، ایک اعلیٰ چیز ادنا چیز کو سجدہ کرے، یہ تمہارے نفس اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ شیطان کو جس چیز نے شیطان بنایا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بھگایا ہے اس کا نفس تھا۔ اس کے نفس نے اس چیز کا تقاضا کیا کہ انسان مٹی سے بنایا گیا اور مٹی ادنا ہے، کمزور ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں افضل ہوں، ایک افضل چیز ادنا چیز کو سجدہ کرے، یہ میرے نفس میں نہیں آ رہا ہے، میرے دماغ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ بس اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین کی جماعت میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سب کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ بڑے بڑے گناہ کروا جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہم سے کروا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ شیطان کو لے ڈوبا وہ نفس، شیطان کو لے ڈوبا، بڑے بڑے عالموں کو لے ڈوبتا ہے۔ انانیت جو اپنے اندر آتی ہے، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ جو انانیت، یہ تکبر، یہ ایکٹو کیا اس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نفس کے گناہ ہیں۔ یہ نفس یہ چیزیں اندر تقاضے پیدا کرتا ہے۔ سب سے خطرناک ہے بھائیو دوستو بزرگوں نفس۔ ہم اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نفس کروا رہے ہیں۔ ہم نے رمضانوں کے موقع پہ دیکھا، بے شمار احادیث کے ذریعے سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر شیطانوں کو بیڑیوں سے جکڑ کے سمندروں میں اور جنگلوں میں اور جھاڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، توق ڈال دیے جاتے ہیں شیطانوں کو۔ پھر یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ یہ کیوں چوریاں ہو رہی ہیں؟ کیوں شراب پی جا رہی ہے؟ یہ اس کا نفس اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے۔ شیطان تو قید کر دیے گئے، لیکن یہ نفس کی گندگی کی وجہ سے یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہ روزے چھوڑ رہا ہے، یہ تراویح چھوڑ رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ اپنے نفس کی گندگی کی وجہ سے۔ آج اپنے نفس کو پاک کرنے کی ہم کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے کلمے کا ورد کرنا چاہیے، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ان عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ہمارا مطیع بنا دیں گے۔ ابھی ہم سب کے سب نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم سب کے سب کس کے بنے غلام؟ نفس کے غلام بنے ہوئے، خواہشوں کے غلام بنے ہوئے، نفس کے ہم سب کے سب پجاری بنے ہوئے۔ نفس نے کہا یہ تم کرو، کر بیٹھے، یہ کرو، یہ کر بیٹھے، یہ کرو، یہ کر بیٹھے، لڑائی کرنا لی کر لی، یہ گندا کام کرنا لوگ جی کر لیا، نماز چھوڑ لی تھی۔ نفس نے جو ہم سے تقاضا کیا، جو ہمیں جس طرف ہماری رہبری کری، اسی طرف ہم چل پڑے، اسی طرف ہم چل پڑے۔ تو ہم نفس کی پاکیزگی کے واسطے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اور ذکر، تسبیح، تلاوت، دعائیں، رونے دھونے کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، تاکہ ہم نفس کے شر سے بچے رہیں۔ یہ نفس نے جب شیطان کو لے ڈوبا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کو لے ڈوبا ہے، تو یہ کسی دن ہم بھی نفس کے لپیٹ میں نہ آ جائیں، اور ہم بھی نفس کے اس میں شکنجے میں نہ آ جائیں، اور ہم بھی کسی دن ہم اپنے دین کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ دوسرا جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان اعمال کا دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ برائیوں کے راستے بتاتا ہے، اچھائیوں کے راستے پہ کھڑا ہو جائے گا، اچھائیوں کے راستے کو بند کر دے گا، برائیوں کے راستے دل میں وسوسے ڈالے گا، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے جیسے وہ انجیکشن وغیرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنے سون کے ذریعے سے ایک مومن کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہاں تک کہ یہ شیطان ہمیں نماز میں بھی نہیں چھوڑتا ہے، نماز میں بھی نہیں۔ انسان نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، شیطان آ گیا، اب شیطان کہہ رہا ہے اذکر کذا، اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے ہمیں یاد نہیں تھی۔ یہاں تک کہ نمازی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، نمازی رکعتیں تک بھول جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بھی ہمیں ایمانی، اعمالی اور شریعت سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ شیطان جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا وہ انسان کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام ہی تو آڑے آئے تھے نا، آدم علیہ السلام سے کہا ان کو سجدہ کرو۔ اگر آدم علیہ السلام کا سجدے کا مسئلہ نہ ہوتا تو شیطان تو بہت اللہ والا تھا، ان کو سجدہ کرو، ان کی وجہ سے یہ اس نے بھی تہیہ کر رکھا کہ ابن آدم کو میں گمراہ کروں گا، جب تک میری زندگی ہے اے اللہ مجھے لمبی زندگی دے، قیامت تک کی زندگی دے، میں ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ اسی در پر ہے، وہ کوششوں پہ لگا ہوا ہے، ہر اچھائی کے راستے سے ہٹاتا ہے اور ہر برائی کے راستے پر ہمیں گامزن کر دیتا ہے، ہماری رہبری کر دیتا ہے۔ ہر پل، ہر گھڑی، ہر آن اس کی کوشش یہ ہے کہ میں ابن آدم کو کیسے گمراہ کروں، کیسے راستے سے بھگاؤں، کیسے راستے سے اس کو پھیلاؤں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے نفس سے بھی پناہ مانگنی ہے اور شیطان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی
اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ عمل کی دو.